السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر اسد اللہ اعجاز ہے. میں گرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں میڈیسن کا پروفیسر ہوں. ہم آج کل اینٹی مائکروبیل اویئرنیس ویک منا رہے ہیں. یہاں پہ اینٹی مائکروبیل اویئرنیس ویک پوری دنیا میں 18 نومبر سے 24 نومبر کو منایا جاتا ہے. اس کا مقصد لوگوں کو اینٹی مائکروبیل کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ ہم اینٹی بایوٹکس کے صحیح استعمال کو فروغ دے سکیں اور اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کو روک سکیں. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ہے کیا؟ اصل میں جو جراثیم ہمارے جسم میں بیماریاں پھیلاتے ہیں ان کے خلاف استعمال ہونے والی دوائیوں کو ہم اینٹی بایوٹک کہتے ہیں. یہ تو آپ سب کو اندازہ ہے. بعض دفعہ یہ اینٹی بایوٹک ادویات جراثیموں کے خلاف مؤثر نہیں رہتی. جراثیم ان دوائیوں سے زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور وہ ان دوائیوں سے پھر مرتے نہیں ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. یہ پوری دنیا میں لوگوں کی صحت کو لاحق 10 بڑے خطرات میں سے ایک ہے. پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 20 لاکھ لوگ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی وجہ سے اپنی زندگی کھو دیتے ہیں. پاکستان میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بہت عام ہے اور اس کی وجوہات بہت سی ہیں. عام جو وجوہات ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک ادویہ کا غیر ضروری استعمال. آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. یا آپ کو اینٹی بایوٹک دی تو جائے لیکن وہ دی جائے جو اس مرض کے لیے ہے ہی نہیں. جیسے کوئی عطائیوں سے دوائی لے لے. اب عطائی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس مرض میں کون سی اینٹی بایوٹک دینی ہے، وہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں تو جراثیم اس دوائی سے سٹرونگ ہو جاتا ہے. یا پھر آپ کو اینٹی بایوٹک تو صحیح دی گئی لیکن اس کی مقدار کم دی گئی. یا پھر آپ کو اینٹی بایوٹک دی گئی، مقدار صحیح دی گئی لیکن آپ نے اس کو پورے دنوں کے لیے جتنے دن استعمال کرنا تھا وہ استعمال نہیں کیا. آپ نے 2-3 دفعہ کی بجائے 2 دفعہ استعمال کرنا شروع کر دی. ڈاکٹر نے آپ کو 5 دن کے لیے اینٹی بایوٹک کا استعمال کہا، آپ تیسرے دن بخار سے فری ہو گئے. آپ نے کہا اب دوائی کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں جن سے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس جو ہے پھیل رہی ہے پاکستان میں. یا ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ ویسے ہی لے لی. جیسے بہت سے ایسے انفیکشنز ہیں جیسے ڈینگی یا چکن پاکس جو وائرل انفیکشنز ہیں، ان میں آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن لوگ اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرا نام ڈاکٹر حسنات احمد ہے. میں پروفیسر آف سرجری ہوں. یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے، یہ ہمارے مریضوں کے اس حصے کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے جو کہ امیونٹی میں کمپرومائزڈ ہوتا ہے. اس میں ایکسٹریمز آف ایج کے بچے بھی اور بزرگ بھی آ جاتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ ایسی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں جس میں امیون رسپانس کو بلنٹ کیا جاتا ہے. تو یا کینسر کے مریض بھی اس میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جو کینسر کے لیے کیمو تھراپی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ معاشرے کا حصہ ہیں جو کہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ جب اس کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم جیسا بھی پروسیجر کر لیں، جتنی اچھی سرجری کر لیں، اور اگر ہم اپنے بیکٹیریاز کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور وہ امیونٹی پیشنٹ کی کمپرومائز ہوتی ہے اور اس میں اینٹی بایوٹک اس میں ہیلپ کرنے میں فائدہ مند نہیں ہوتی اور اس میں ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ انفیکشن سارے کام کیے کرائے کو صفر کر دیتی ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے رزلٹس وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سرجری کے رزلٹس بھی برے آتے ہیں. تو جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جتنی بھی ماسٹری ہم یوز کر لیں تو وہ اینٹی بایوٹک اس کو ضائع کر دیتی ہے. اینٹی بایوٹک ادویات جراثیم سے پیدا ہونے والی بیماریوں یا انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ان کے غلط اور بے جا استعمال کی وجہ سے ان کی افادیت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اینٹی بایوٹک ادویات ہمیشہ اپنے معالج ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق استعمال کریں. صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اپنی بچی ہوئی اینٹی بایوٹک ادویات کسی کو نہ دیں. وائرل انفیکشن جیسے نزلہ زکام میں اینٹی بایوٹک کے استعمال سے گریز کریں. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی ایک بڑی وجہ اینٹی بایوٹک کا غلط طریقے سے استعمال ہے. مثلاً کچھ اینٹی بایوٹکس کو کھانے کے ساتھ لینا چاہیے اور کچھ اینٹی بایوٹکس خالی پیٹ زیادہ اچھا اثر کرتی ہیں. کچھ اینٹی بایوٹکس کو دودھ کی بنی اشیاء کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے.
اور کچھ اینٹی بایوٹکس دوسری ادویات کے ساتھ انٹریکشن شو کرتی ہیں، لہٰذا دوائیوں کا صحیح استعمال جاننے کے لیے اپنے فارماسسٹ سے رابطہ کریں تاکہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی روک تھام کی اس مہم میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔ سوچئے، کیا بغیر نسخے ادویات کا استعمال صحیح ہے؟ کیا دوائی کو جب مرضی کھا لینا درست ہے؟ اپنے معالج کی ہدایات پر عمل نہ کرنا درست ہے؟ سوچیں، دوبارہ سوچیں، کیا آپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو فروغ تو نہیں دے رہے؟ آئیں ایک باشعور اور عقل مند شہری کا کردار نبھاتے ہوئے ہم اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کو روکیں۔